الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العلي العظيم شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، ذرا آندھیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے۔ اے گردش داراں ہم سے نہ الجھ، اے گردش داراں ہم سے نہ الجھ، ہم نے ہر دور میں جینے کی قسم کھائی۔ واہ محترم حضرات اور نوجوانان اسلام، آج مجھے وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں بار بار یاد آ رہی ہیں جب قاری اکرام مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے مجھے پہلی بار یہاں لے کر آئے تھے۔ میں جب آتا آپ اپنے دفتر میں آرام فرما ہوتے، مجھے دیکھ کر اٹھتے، حالانکہ میں ان کو بیٹھنے کی درخواست کرتا، لیکن نام ہی چونکہ اکرام تھا اس لیے اکرام کرنا تو ان کی فطرت و طبیعت میں شامل تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا بیان انہوں نے پہلا بیان کوٹیسرا جو دیوبند کے قریب ہے وہاں سنا۔ میں جانتا بھی نہ تھا کہ کوئی رسول کا عاشق، کوئی صحابہ کا دیوانہ، کوئی نبی کا متوالا مجھ جیسے طالب علم کے بیان سے متاثر بھی ہوگا، اور پھر ایک دن یہ آئے گا کہ مولانا تشریف صاحب کے ذریعے وہ مجھے اپنے مدرسے میں دعوت دیں گے۔ بس پہلی بار دعوت دی اور کوئی سال ایسا نہ گزرا جس میں انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہو۔ جب رات میں جلسہ ہوتا تو رات میں بلاتے، دن میں ٹائم نہ ہوتا تو دن میں، اگلے دن مجھے بلا لیتے۔ آج میری آنکھ غم سے رو رہی ہے، مگر دل اس لیے خوش ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے ایک ایسا چمن، ایک ایسا باغیچہ، ایک ایسا سبتہ جاریہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جس سے ان کی قبر ان جیسے پھولوں سے نہیں بلکہ جنت کے پھولوں سے مہک رہی ہوگی، اور ان کی قبر جنت کی کیاری بنی ہوئی ہوگی۔ اے مولا، ہماری تجھ سے دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اس چمن کو نظر بد سے بچا، وہ پوری زندگی قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، تیرا پیغام بچوں کے سینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ انہوں نے ملک و قوم کے محافظ نہ دیے بلکہ تیرے دین کے محافظ دیے، اسلام اور قرآن کے داعی دیے۔ ان کے شاگرد آج ہندوستان کی گلیوں میں ڈھول اور باجے بجاتے ہوئے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔
اس چمن سے نکلنے والے نہ جانے کتنی میٹھی اور سریلی آواز کے لوگ ہیں کہ جن کی اذانوں سے صبح کا سحر اور اس کا فطور ٹوٹتا ہے، اور جن کی رات کی اذان سے رات کی تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ایسی توفیق عطا فرما کہ پوری زندگی کی آخری سانسوں تک تیرے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ہم انہیں آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جتنا ہم یاد کریں اتنا ہی کم ہے، مگر آج وہ چاہے یہاں موجود نہ ہو، مگر ان سے ہمارا روحانی رشتہ قائم ہے، ان سے ہمارا عالم برزخ اور عالم دنیا کا رشتہ قائم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں خبر پہنچ گئی ہوگی کہ میں ان کے باغیچے میں آ کر بیٹھا ہوں، میں ان کے چمن میں ہوں، میں ان کی بہاروں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ مستقبل کے نوجوانوں، مجھے آپ سے چند درد مندانہ باتیں کرنی ہیں، اس لیے کہ امت مسلمہ کا سرمایہ آپ ہو۔ آج اسلام کے وہ قلعے جو کل تک شاہجہاں، اورنگزیب، عالمگیر، ہمایوں، بابر، شہاب الدین غوری، شمس الدین التمش اور قطب الدین ایبک کی شکل میں اسلام کا دفاع کرتے تھے، جن کی تلواریں نیام سے باہر رہتی تھیں اور جن کے فوجی ہمیشہ تیر و کمان لے کر دشمنوں کے سینوں کو چھلنی کیا کرتے تھے، جن کے فوجیوں کے ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں شمشیر بے نظام ہوتی تھی، وہ تو قبروں میں سو گئے ہیں، وہ تو اب دوبارہ اٹھ کر نہیں آئیں گے۔ آج محمود غزنوی تو دوبارہ وہ نہیں آئے گا، مگر محمود غزنوی کی تاریخ مجھے اور آپ کو دہرانی ہوگی۔ ہمیں بھی حوصلہ دے غزنوی کا مسلسل ہار سے تنگا دے، ہمیں بھی حوصلہ دے غزنوی کا مسلسل ہار سے تنگا گئے ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کے آنسوؤں کی ہمیں ضرورت ہے، وہ چہرے بھی ہیں جن کے سجدوں کی اسلام کو ضرورت ہے، وہ جوان بازو والے نوجوان بھی ہیں جن کے بازوؤں کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اے میرے نوجوانوں، جب تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو باطل تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ میں نے جو 1400 برس پہلے اللہ کی کتاب آئی ہے، جس کا لفظ محفوظ ہے، جس کا حرف محفوظ ہے، جس کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، وہ آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، باطل نے ایک دن کے لیے بھی صفر زمین پہ نہیں رکھی ہے اور اپنے ہتھیاروں کو نیام میں نہیں رکھا ہے۔ وہ مسلسل ہم سے ٹکراتا رہے گا، باطل مسلسل ہم سے لوہا لیتا رہے گا، وہ ہمیں چیلنج کرتا رہے گا، وہ ہمیں آواز دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وہ مسلسل تم سے جنگ کریں گے، وہ مسلسل تم سے لڑائی کریں گے، وہ مسلسل تم سے پنجہ لڑائیں گے۔ کب تک؟ جھگڑا زمینوں کا نہیں ہے، جھگڑا پیٹرول کے کنووں کا نہیں ہے، جھگڑا سونے اور چاندی کے پہاڑوں کا نہیں ہے، لڑائی سمندروں کے گرم پانی اور ٹھنڈے سمندر کی نہیں ہے، لڑائی ہے اس ایمان کے چراغ کی جو ہمارے سینوں میں جل رہا ہے۔ آندھیاں ہیں باطل کی، اسے بجھا دینا چاہتی ہیں۔ یہ تمام لوگ کل بھی ابو جہل کی قیادت میں اکٹھے ہوئے تھے اور محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے سینوں کے نشانے لے کر تیر چلا رہے تھے کہ سینہ چھلنی ہو، اور سینے کے چھلنی ہونے کے بعد ایمان کے چراغ کا جو تیل ہے وہ بکھر جائے، لو چراغ کی بجھ جائے، اسلام کا سورج ڈوب جائے، اسلام
اسلام ختم ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے اعلان کر دیا. وہ اعلان آج لکھا جا رہا ہے. دنیا کے ہر خطے میں قرآن اس آیت کے ذریعے اعلان کر رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ اپنے نور کی روشنی کو پورا کر کے رہے گا. لہذا ابو جہل نے ایک ٹیم بنائی، وہ کامیاب نہ ہو سکی. وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر، جس میں 140 قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، جن کی سرداری پر اہل مکہ کو ناز تھا، جن کی ذہانت پر عربوں کو فخر تھا، جن کے داؤں پیچوں کے سامنے ساروں کے سر جھک جاتے تھے. وہ آج سے 1450 برس پہلے ایک ایسی قوم کے سامنے نکلے جس کے پاس اسلحے کے نام پر تو کل 6 تلواریں تھی، سینہ چھپانے کے لیے تو 8 درہ تھی، باقی ان کے پاس نہ سر چھپانے کے لیے جنگی ٹوپی تھی، نہ سینہ چھپانے کے لیے زرہ تھی، نہ چلانے کے لیے تلواریں تھی، نہ دفاع کے لیے کوئی ان کے پاس ڈھال تھی، مگر وہ 313 ایمان کے اسلحے سے لیس ہو کر، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر، رب پر یقین کرتے ہوئے موت سے پنجہ لانے کے لیے شہادت کی آرزو میں جب بدر کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ قرآن گواہی دیتا ہے. وہ محمد رسول اللہ جو کل مسجد نبوی میں صفوں کو سیدھا کراتے تھے اور اعلان کرتے تھے صفو صفوفکم، صفوں کو اپنی ٹھیک کر لو، وسد الخلل، اور بیچ کا خلل جو ہے اسے بھر لو، صفیں سیدھی کر لو. کل محمد رسول اللہ مدینے میں صفوں کو سیدھا کراتے تھے، مسجد قباء میں صفوں کو سیدھا کراتے تھے، اس سے پہلے مسجد حرام میں صفوں کو سیدھا کراتے تھے، مگر آج محمد رسول اللہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر صفوں کو سیدھا کرا رہے تھے. اور قرآن کہہ رہا تھا وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ قتال کے لیے، جب دشمنوں کی گردنیں ناپنے کے لیے، ان کے خون میں نیزے ڈبونے کے لیے، ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو قلم کرنے کے لیے، ان کے تکبر سے اونچے سروں کو جھکانے کے لیے، ان کے بازوؤں کو شق کرنے کے لیے، بلال کے ہاتھوں کو، بلال کو مارنے والے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے، بلال کو زمین پہ کھینچنے والوں کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر مدینے میں قید کرنے کے لیے تم اپنے صحابہ کو مورچوں پر بٹھا رہے ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اسٹیج پر حافظ قرآن موجود ہے اور آپ کے گھروں میں آپ کے بچے موجود ہیں. کیا کر رہے تھے رسول؟ اللہ کہہ رہا ہے وقت یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ اپنی نعمت کو یاد دلا رہا ہے. تم 313، وہ 1000، تم خالی ہاتھ، ان میں ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تم ننگے بدن، ان کے سینوں پر لوہے کی زرہ، تمہارے سروں پر صرف پگڑیاں، ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں، تمہارے پاس نہ تیر نہ کمان، ان کے پاس کمانے اور ترکش بھرے ہوئے. وہ ناچنے آئے، وہ اترانے آئے، مگر جب میدان میں مقابلہ ہوا، ایمان و کفر کا مقابلہ ہوا، حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، اسلام اور شرک کا مقابلہ ہوا، اس روئے زمین کے سب سے بڑے جرنیل محمد رسول اللہ کا، تو دنیا نے دیکھا کہ 313 اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ 70 کا خاتمہ کر کے 70 کو گرفتار کر کے مدینہ کی طرف بھاگ کے لے جا رہا ہے. اے مسلمانوں، یہ ہے آپ کی تاریخ. صحابہ سے محبت کے
نعرے تو ہمارے پاس بہت ہیں، نغمے تو بہت ہیں، اشعار تو بہت ہیں، منقبت تو بہت ہیں، مگر صحابہ کی طرح میدانوں کا رخ کرنے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ کس زمین پر ہیں؟ آج سے 14 سال پہلے جب 21ویں صدی کا پہلا سال گزرنے کو تھا، ستمبر کا مہینہ تھا، ستمبر کا مہینہ تھا جس کی 11 تاریخ تھی، محمد رسول اللہ کے غلاموں نے جب دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت کے سینے میں اپنا خنجر بھونکا اور یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ کے دیوانوں کا راستہ نہ گرم سمندر روک سکتے ہیں نہ سرد سمندر روک سکتے ہیں۔ امریکہ تو یہ مت سمجھنا کہ تو دنیا کا فرعون ہے، تیری قوت سے ہم ڈر جائیں گے، تیری طاقت سے ہم گھبرا جائیں گے۔ سعودی عرب کے 19 شیروں نے، 19 جانبازوں نے، محمد رسول اللہ کے غلاموں نے بدر کی تاریخ دہراتے ہوئے فدائی کارروائی کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جب تک تو جزیرہ محمد سے نہیں نکل جاتا تیرا واشنگٹن محفوظ نہیں رہے گا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر زمین پہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا اور تیرا ہیڈ کوارٹر ابلیس کا پینٹاگن مسلمانوں کی زد میں آئے گا۔ وہ دن اور آج کا دن جب مسلمانوں نے چیلنج کیا اور یہ کہا ادھر آپ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، نعرہ تکبیر۔ یہ دن تھا کہ جب دنیا کے فرعون کو لگا کہ عصائے موسیٰ اس کے سر کو توڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور اعلان کیا گیا عیسائیوں کی طرف سے ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے، سارے مسلم مرتد اور باطل حکمراں ہمارے ساتھ۔ اعلان کیا، کہاں ہے وہ آج چوہے کی طرح زندگی گزارنے والا سینئر بش؟ وہ اپنے 4 سال پورے کر کے گیا، اس کے بعد 8 سال اپنے باپ کا پرچم اٹھانے کے لیے اس کا بیٹا آیا جونیئر بش۔ اس نے مسلمانوں کے خون سے ندیاں بھر دی، پہاڑوں کو لال کر دیا، برف کو اس نے سرخ کر دیا، مگر باہر مسلم نوجوان، مسلم قوم، تو ہی روئے زمین پر رسول اللہ کی سچی وارث ہے۔ تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہ کم شکست دے سکی ہے نہ آج تک شکست دے رہی ہے، بلکہ 13 اور 14 سال میں تو نے ان کے بستر کو افغانستان میں لپیٹ دیا، اپنا بستر لپیٹ کر یہ اسٹار لگانے والا، 42 ملکوں کو ساتھ لانے والا، دنیا کا ہر اسلحہ، ہر طرح کی بارود، ہر طرح کا ہتھیار افغانستان پر استعمال کرنے والا، الحمدللہ 3 مہینے پہلے 31 ستمبر 2014 کو اپنے زخمی چہروں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کے ساتھ شکستہ قوم کی طرح اس طرح بھاگا جس طرح روس امت کے شیروں کے سامنے سے بھاگتا تھا۔ اے مسلمانوں، یہ وقت ہے آج کہ اسلام آپ سے صرف یہ فیصلہ مانتا ہے کہ تم حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ ہو۔ وہ تو کشمکش جاری رہے گی، ابھی ختم نہیں ہوگی۔ آئے تھے اسلامی عمارت کو بٹھانے کے لیے، آئے تھے افغانستان کا خاتمہ کرنے کے لیے، چڑ کیسے ہے اس کتاب سے جس کتاب کی نسبت پر یہ چھوٹا سا قلعہ بنایا گیا ہے۔ سرزمین لاجپتی پر یہ باؤنڈری، یہ مسجد اور اس کی 4 دیواری میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن۔ جھگڑا قرآن سے ہے، باقی قرآن چھوڑ دو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہی قرآن نے کہا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وہ برابر تیاریاں کرتے رہیں گے، ہائیڈروجن بم
بناتے رہیں گے، نائٹروجن کی تلاش میں پوری دنیا کو کھنگالتے رہیں گے، فاسفورس بم اور لیزر بم تیار کرتے رہیں گے، کارپیٹ بموں کی دریا بناتے رہیں گے تاکہ تم سے تمہارا ایمان چھین لے۔ ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو، مگر ان کے بس میں یہ ہے نہیں، یہ بس میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو 14 سالوں میں اسلام ختم ہو گیا ہوتا۔ عمارت کو مٹانے چلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک شعر، رسول اللہ کے سچے عاشق علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 100 برس پہلے یہ بات کہی تھی، تقریباً 90 یا 100 برس پہلے یہ بات کہی تھی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کا سورج دنیا میں گل ہو گیا، ہم جس بادشاہ کی نکیل پکڑیں گے اسے اونٹ کی طرح بٹھا دیں گے، ہم جس بادشاہ کے سامنے ڈگڈگی بجائیں گے وہ بندر کی طرح ناچتا ہوا ہمارے سامنے آئے گا، ہم جس حکمراں کو چاہیں گے ریچھ کی طرح اسے نچائیں گے۔ اور حکمراں ہمارا غلام، ہماری بیٹی کی زلف کا غلام، ہماری عورت کے حسن کے جلووں کا غلام۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نہ مشرق میں کوئی حکمراں ہے جو انہیں چیلنج کر سکے، نہ کوئی مغرب میں ہے جو ان سے پنجہ لڑا سکے، نہ کوئی عرب میں ہے جو انہیں چیلنج کر سکے، نہ کوئی عجم میں ہے جو ان کے سامنے آنکھ ملا کر کھڑا ہو سکے۔ کون تھا؟ یہ غریب لوگ جنہوں نے جھوپڑیوں میں زندگیاں گزاری تھی، وہ یتیم جن کے سر سے باغ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ لیکن جب حکمرانوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن لیے اور اپنے پیروں میں انہوں نے عورت کی زلفوں کی بیڑیاں لگا دی اور اپنے ہونٹوں کو انہوں نے گندی عیسائی عورتوں سے ناپاک کر لیا اور اپنی زبان اور بدن کو شراب کے جاموں سے میلا گندا کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لعنت ادا کیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دیوانوں اور ایسے مستانوں اور ایسے فردانوں اور ایسے پروانوں کو اٹھایا جنہیں دنیا جانتی نہ تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں اپنے جھنڈے دیے، افغانستان کو دیکھنے نکلے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام عراق اور شام کی سرزمین میں اپنے قدم جما گیا، جم گئے قدم۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں نے کہا، وہی جو غزوہ احزاب پر محمد رسول اللہ نے 1 مہینہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے ساری طاقتوں، اللہ کی مدد آ گئی، تمہاری تنابیں اکھڑ گئیں، تمہاری ہنڈیاں پلٹ گئیں، طوفان آیا، تمہارے چولہوں کی آگ بجھ گئی، تمہارے دانت سردی سے کپکپا اٹھے، تمہارے اونٹ بھاگنے کے لیے بلبلانے لگے، تمہارے گھوڑے راستہ پانے کے لیے ہنانے لگے۔ آؤ، تم مدینہ کو مٹانے آئے تھے، پہلے ابو جہل کی قیادت میں آئے تھے، تمہارا قائد 70 کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور 70 کو گرفتار کر کے ان کی ماؤں سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے رشتے داروں سے فدیہ لیا گیا، اور محمد کے شیروں نے کہا یہ 313 وہ ہیں جو 70 کو تہہ تیغ کر کے باقی 70 سے معاوضہ لیں گے اور ان سے انشاءاللہ تمہارے حساب کے لیے اسلحہ اور تلواریں اور تیر و خنجر بن گے۔ یہ ہے تمہاری تاریخ، ساتھ تمہارے کئی سنہری صدیاں ہیں، تمہیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا، ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں، ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا کہنا۔ آج RSS کا چیف ہم سے یہ کہتا ہے کہ 800 سال کے بعد ہماری حکومت آئی ہے، کم سے کم تو نے سچ کا اعتراف تو کیا، تو نے حق کا اپنی زبان سے اقرار تو کیا۔ یہ گواہ ہے قطب مینار
اور اس کی مینار کی بلندیاں گواہ ہے دلی جامع مسجد کے بلند بالا مینار، گواہ ہے وہ لال قلعہ جس پر تم 15 اگست اور 26 جنوری کو اپنا جھنڈا لہرا کر یہ کہتے ہو کہ یہ ملک تم نے آزاد کرایا۔ تم نے کہاں آزاد کرایا؟ آزاد تو ہم نے کرایا۔ یہ گواہی دیتا ہے ہمارے جاہ و جلال کی، یہ گواہی دیتا ہے ہمارے اقتدار کی۔ 800 سال ہم حکمراں رہے، لیکن 800 سال کی حکومت میں ہم نے کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہیں کیا۔ ساتھ پہ ظلم کیا کر رہے؟ اگر تمہاری طرح ہم ہوتے مگر ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کا پیغام، ہم پر اترنے والی شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم کسی پر ظلم و ستم نہ کریں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تم کسی قوم کی دشمنی میں اندھے مت بن جانا کہ تم انصاف کی راہ چھوڑ دو، تم انصاف کی راہ چھوڑ دو، ایسا مت کرنا، بلکہ انصاف کرنا۔ 800 سال جس اللہ نے ہمیں حکمرانی عطا فرمائی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ حکمرانی دینے پر قادر ہے، اور جس دن وہ دے گا اس دن کوئی روک نہیں سکتا۔ مثال مشہور ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ مگر آج سارے شرابی، ساری دنیا کے جواری، ساری دنیا کے سود خور، ساری دنیا کے حرام زادے، ساری دنیا کو قتل و غارت گری میں لپیٹنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی صورت کو اپنی مٹھی میں بند کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، اسلام کسی کی مٹھی میں قید نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا سورج وہ ہے جو اس کے سامنے آئے گا اسے جلا کے خاک کر دیا جائے گا۔ یہ بادلوں میں چند مہینوں کے لیے تو چھپ سکتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے کچھ دنوں کے لیے اکٹھے ہو کر تو اسلام کے سورج کی کرنوں کو زمین پر پھیلنے سے روک سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مستقل اسلام کے سورج کو اپنے اندھیروں میں چھپا لے۔ اسلام کا سورج نکل کر رہے گا۔ جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔ یاد کرو 2011 2 مئی 2011 جب ساری دنیا کا میڈیا چیخ کر یہ کہہ رہا تھا، باراک اوباما اور اس کی پوری کیبنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اسامہ بن لادن کا قتل کر دیا، ہمارے 3 ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد اترے ہیں، ہم نے اسے مار ڈالا، تم نے اسے مارنا کہا ہے، مگر وہ تو اس کی آرزو میں جیتا تھا۔ جب ایک اخبار رپورٹر نے اس سے کہا، اے بتا جنگل کی شیر بتا تیری آرزو کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری حسرت کیا ہے، تو اس نے سر جھکایا، سر جھکا کر یہ نہیں کہا کہ پیرس ہو برمنگھم کا ہوٹل چاہیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی عورت کی جوانی چاہیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شراب کے جام چاہیے، سر جھکایا، سر جھکاتے ہی آنکھ سے آنسو ٹپکے جو داڑھی پر بہے، یہ کہا آخری آرزو یہ ہے، آخری تمنا یہ ہے کہ جس دن اللہ سے ملوں تو شہادت کی موت کے ساتھ ملوں، جس دن اللہ سے ملاقات ہو تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو، ایک بازو کہیں ہو تو دوسرا بازو کہیں ہو، اور میں اللہ سے کہوں کل قیامت کے میدان میں اللہ زمین کو حکم دے۔ یہ میرا وہ شیر ہے جو مظلوم بہنوں کی پکار پر کبھی مصر گیا تو کبھی سوڈان گیا تو کبھی پشاور میں رہا تو کبھی قندھار رہا تو کبھی جلال آباد رہا تو کبھی غزنی کی چوٹیوں پر رہا، جس نے ساری دنیا کو بتا دیا، اے حکمرانوں تم ایش کرتے رہو، ایش تو ہم بھی کر سکتے تھے، مگر ماں کے آنسو اور بہنوں کی چیخیں ہمیں ایش کرنے دیتے۔ خوشتا دنیا ختم ہو گیا وہ، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے
مسلم قوم وہ ہے جس کے ہر شہید کے خون سے دوسرا غازی تیار ہوتا ہے. خون کی جتنی چھینٹیں زمین پر گرتی ہیں اتنے ہی غازی تیار ہو سکتے ہیں. تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 2013 2 سال کے بعد 2014 سرزمین عراق و شام اسلام کے جنگوں سے مہک اٹھیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایسے شیروں کو کھڑا کر دے گا جو تمہیں چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر تم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے اور ڈبے کا دودھ نہیں پیا ہے تم حرام کی اولاد نہیں ہو تو محمد رسول اللہ کے شیروں سے زمین پہ مقابلہ کر دے گا. مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امت نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکال لیا. وہ کشتی جو 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بھنور میں پھنس گئی تھی. مسافر پریشان تھے, مسلمان ڈر رہے تھے اب اسلام کا کیا ہوگا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مسلمانوں کو کشتی ساحل پہ لگانے کے لیے, نیا کو کھینے کے لیے, کنارے پر لانے کے لیے ایسے ملاح دے دیے جنہوں نے بدر و احد کو دوبارہ سے سجا دیا, جنہوں نے تبوک و حنین کی یاد کو دوبارہ سے زندہ کر دیا اور کہہ رہے ہیں لن نتکلم الا بالقوہ, کوئی گفتگو نہیں ہوگی سوائے قوت اور طاقت کے. وہ دن آئے گا جب ہم امیر معاویہ کے دور کی طرح, جب عثمان غنی کے دور کی طرح, جب معتصم باللہ کے زمانے کی طرح, جب ہم نکلیں گے سمندروں میں کشتیاں دوڑاتے ہوئے, اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے, صاف دل مقاص کی طرح دریائے دجلہ کو عبور کرتے ہوئے, عرب ساگر اور ہند مہاساگر کو پار کرتے ہوئے اس طرح جائیں گے جس طرح سلطان محمد پاتے گئے تھے. کل کا تمہارا سلسلیا بھی ہماری ٹھوکروں میں تھا, آج کا وائٹ ہاؤس بھی ہمارے قدموں کی دھمک سے ڈر جائے. بہت اچھا. امت پوری ہوئے زمین پر کھڑی ہے, کیوں اب شور مچ رہا ہے؟ جب ہمارا خون بہا تو وہ خون نہ تھا, ہماری ماں کی آبرو نہ ہے. رب کعبہ کی قسم مسلمان کتنی طاقت میں آ جائے وہ کسی کی آبرو نہیں لوٹے گا, وہ اس کی آبرو نیلام نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھو اسلام برابری کا قانون لے کر آیا ہے, جیسے کوئی ایسا جواب دینے کے لیے آیا ہے. کوئی کسی کا قتل کرے تو وہ قتل کے لیے تیار ہو جائے, کوئی کسی کو زخم لگائے تو زخموں کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کے ایجنٹوں کو ختم کر دیا. کرنل قذافی لیبیا میں مارا گیا, اس کے مارنے کے بعد تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کوئی ایجنٹ آ جائے گا, لیکن نہیں, وہاں اسلام کے شیر اٹھے اور انہوں نے پرچم اسلام اپنے ہاتھوں میں تھاما. فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے 21 قبطیوں کو جو عیسائی تھے سمندر کے کنارے لے کر آئے. یہ اللہ نے تمہیں منظر دکھایا کہ تم اسامہ بن لادن کی لاش کو جنہوں نے فدائی حملہ کر کے اپنے آپ کو فدا کر لیا تھا, ان کے ٹکڑے تم نے سمندر میں بہائے تو ان کے بیٹوں نے, ان کے روحانی بیٹوں نے, عرب کے جگر دوشوں نے, صحابہ کی اولاد نے, خالد بن ولید کے بیٹوں نے, آقا اور مسلح کے دیوانوں نے لیبیا کی سرزمین پر کہا اے سمندر گواہ رہنا, اگر تم نے ہمارے شیر کا خون سمندر میں بہایا تھا تو دشمن تمہارا خون ہم سمندر میں بہا کر تمہیں رسالت دم خون کا پیغام دنیا کو دے گے. ہائے مسلمانوں, اپنا قرآن سمجھ لو, اسلام سمجھ لو. اسلام وہ نہیں ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کیا. جب یہاں انگریزوں سے علماء حق جو بعد میں علماء دیوبند کہلائے, جن پر وہابیت کا فتویٰ لگا, جنہیں آج تک ایک طبقہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے, جنہیں آج تک کافر قرار دیا جا رہا ہے, کفر کا فتویٰ ان پر کیوں لگا؟ اس لیے کہ اس ملک میں انگریزوں کا ایجنٹ جو بھی تھا, وہ چاہے غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور ہو,
وہ سب کے سب انگریزوں سے بھیک مانگ رہے تھے. ان کے قلم کی روشنائی انگریز دے رہے تھے, ان کے پین کی نب انگریز مہیا کر رہا تھا, ان کا قلم تراشنے کے لیے چاقو انگریز دے رہا تھا. تو انگریزوں کے ایجنٹوں نے علماء حق کو, جو 1866 کے بعد علماء دیوبند کی شکل میں تبدیل ہوئے, ان کو کافر کہا گیا, ان کو گستاخ رسول کہا گیا, اور کہا کہ انگریزوں سے لڑنے والے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. وہی فلسفہ آج دنیا میں پھر دہرایا جا رہا ہے کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے والے, چاہے وہ نائجیریا میں ہو, اور چاہے وہ صومالیہ میں ہو, اور چاہے وہ عراق میں ہو, اور چاہے وہ ملک شام میں ہو, اور چاہے وہ عدم ابین سے اٹھنے والی جماعت یمن میں ہو, اور چاہے وہ افغانستان میں ہو, اور چاہے وہ دنیا کے کسی اور خطے الجزائر میں ہو یا سوڈان میں ہو, آج حکومت کی طرف چکر لگانے والا پالتو حکومت کا مرضی انہیں اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے اور ان پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. اور وہ بات کہہ رہا ہے جو مرزا قادیانی نے کہی تھی اس وقت. کیا کہا تھا مرزا قادیانی نے؟ چھوڑ دو جہاد کا خیال, اسلام میں منع ہے قتل و قتال. یہ 27 جنگوں میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اس میں کیا ہوا تھا؟ مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے جو صحابہ کا لشکر نکلا تھا, جس میں 1200 صحابہ قرآن کے حافظ اور قاری, قرآن کے عالم شہید ہو گئے تھے. یہ کیا ہوا تھا؟ کس نے مسیلمہ کی ناک میں برچھا مارا تھا اور کس نے مسیلمہ کا سر قلم کیا تھا؟ یہ کیا ہوا تھا؟ آج مسلمان معذرت پیش کرتا ہے اور بیٹھ کے تقریروں میں کہتا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. یعنی اسلام میں تلوار کا استعمال نہیں ہوا. یہ تلوار چلی تھی بدر میں, کچھ اور ہوا تھا. یہ احد میں تلواریں آپس میں بھیڑی تھی, کچھ اور ہوا تھا. یہ خندق میں تلواروں کا مقابلہ ہوا تھا, یا تصویر آپس میں ٹکرائی تھی. یہ قلم سے مقابلہ کر رہا تھا, بیٹھ کے مضمون نویسی ہو رہی تھی, یہ فوجوں سے مقابلہ ہو رہا تھا. پوری دنیا گواہ ہے, مسلمان اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر صرف قرآن لے کر نہ نکلے, بلکہ قرآن کا پیغام لے کر, نبی کی دعوت اور نبی کا مشن لے کر جزیرہ عرب, جزیرہ محمد سے باہر نکلے. ایرانیوں کے سامنے 3 باتیں رکھی, رومیوں کے سامنے 3 باتیں رکھی, افریقہ کے سامنے 3 باتیں رکھی. وہ دعوت دی جو دعوت بغیر تلوار کے نہیں بلکہ تلوار کے ساتھ تھی. کیا؟ نمبر 1, اسلام قبول کر لو, اسلم تسلم. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں, تم ہم سب ایک, کوئی فرق مراتب نہیں. گورا اور کالا ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے. اسلام قبول کر لو. اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اپنے دین پر باقی رہو, لیکن ہمیں جزیہ دو. جزیہ کے معنی بدلا, جزیہ بنا ہے جزا سے, جزا کے معنی بدلا. تم اللہ کے باغی ہوتے ہوئے تھے تو واجب القتل, تمہیں جینے کا حق نہیں تھا, تمہیں زمین پر سانسیں لینے کا اختیار نہیں تھا. تم اللہ کے باغی ہو. جس طرح دنیا کی کسی حکومت میں کوئی باغی زندہ نہیں رہتا, اسے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے, اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے, جس طرح آج پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کی سرزمین پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرزمین اللہ کی ہے, یہاں عیسائیوں کا لکھا ہوا قانون نہیں چلنا چاہیے, یہ بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر, یہاں قربانیاں دی گئی تھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, مگر تم آج 67-68 سالوں سے یہاں انگریزوں کا قانون چلا رہے ہو, یہودیوں کا قانون چلا رہے ہو. تمہارا جج عیسائی بھی ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتا. وہ نوجوان جو اس حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا کہ وہ پھانسی اور سولی پر روزانہ لٹکایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کے قانون کے باقی ہے. تو اللہ کے قانون کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے, تو کئی مانتا ہے, تجھے زمین پہ رہنے کا تو حق نہیں, مگر اسلام یہ کہتا
کہتا ہے کہ ہم زبردستی تجھے قتل نہیں کریں گے، یہ پیش نہیں کریں گے کہ یا تو اسلام قبول کر لے ورنہ تجھے ہر حال میں مار دیں گے، تیری بیویاں قتل کر دیں گے، یا تیرے بچوں کو مار دیں گے، یا تیرے بوڑھوں کو زندہ جلا دیں گے۔ نہیں، اگر تم اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہو تو رول ہمارا، حکومت ہماری، قانون قرآن کا، آئین اسلام کا، تمہیں جزیہ دے کر کے رہنا پڑے گا۔ کہ یہ ظلم ہے؟ نہیں، اگر جزیہ دو گے تو تم ذمہ کہلاؤ گے۔ ذمہ کا مطلب یہ کہ تمہاری جان اور مال ہمارے ذمہ ہے، ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہارے گھروں کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ وہ جو تمہاری عبادت گاہیں ہیں وہ گرجا گھروں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ہم ان تک کی حفاظت اور پہرے داری کریں گے۔ لہذا ہم تمہارے خون کے قطروں تک کی حفاظت کریں گے، کیونکہ تم ہمیں جزیہ دو گے اور ہمارے اسلام کے ملک میں رہو گے تو امن کے ساتھ تمہیں زندگی جینے کا حق ہم دیں گے۔ یہ کوئی ظلم ہے؟ لیکن اگر تم کہو کہ ہم اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور جزیہ بھی ہم نہیں دیں گے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ پھر تجھے تلوار اٹھانی ہوگی۔ تو ادھر سے تلوار اٹھا کر ادھر سے اسلام تلوار اٹھائے گا، فیصلہ میدان کرے گا، تم پاتے ہو یا ہم پاتے ہیں۔ زمین پہ کون ثابت قدم رہتا ہے، تم یا ہم؟ پھر تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اگر تمہارے بازو طاقتور ہے تو ہمیں غلام بنا لینا، اور اگر ہمارے بازو طاقتور ہے تو ہم تمہیں غلام بنائیں گے، تمہاری زمینوں کو مال غنیمت کے طور پر لیں گے، تمہارے مال کو مال غنیمت بنائیں گے۔ آؤ میدان تیار ہے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے اسلام کی دعوت، جو خالی موری اپدیش لکھنے اور دیواروں پر نعرے لکھنے کے لیے نہیں بلکہ میدان میں دعوت کی ہے۔ یہی پیغام لے کر صحابہ ایران پہنچے تو وہاں ایران میں مقابلہ ہوا، قادسیہ کا میدان ہو یا یرموک کا میدان، صحابہ نے فتح کر لیا۔ عقبہ بن نافع افریقہ پہنچے، ہندوستان، کبھی ایران کی طرف سے اور کبھی افغانستان کی طرف سے، کبھی جزیرہ عرب کوفہ سے محمد بن قاسم کی شکل میں مسلمان آتے رہے، اور انہی کی قدموں کی دھمک سے یہ دھرتی اسلام کے رنگ میں رنگی گئی، اور یہاں مسلمانوں کا وجود آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بس میرے دوستوں، چونکہ آج سبق پرانا ہو گیا، مرزا قادیانی نے اتنی کتابیں لکھی کہ اپنے اور بیگانے بھی مرزا قادیانی کی زبان بول رہے ہیں کہ نہیں، اسلام میں تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تو کوئی ایک گال پہ چانٹا مارے تو دوسرا پیش کر دو، اور دوسرے گال پہ چانٹا مارے تو بدھی پیش کر دو۔ یہ صاحب جو کہتے ہیں کبھی ان کے چانٹا مار کے دیکھنا ہے کہ دوسرا گال پیش کریں گے یا نہیں، تجربہ کر لینا نا، کہ اگر کوئی پتھر مارے تو پھول دینا، ان صاحب کے پتھر مار کے دیکھ لینا ذرا ماتھے پر، پھول لائیں گے توڑ کر یا نہیں لائیں گے، یا ماں بہن کی گالیاں دیں گے۔ اسلام برابری کا قانون لے کر آیا ہے، ورنہ وہ ظالمانہ قانون کہلائے گا۔ یہی بات ملک کے کونے کونے میں قرآن کی نسبت کے تعلق سے پہنچا رہا ہوں۔ کسی کے بھائی کو اگر کسی نے جلا کے مارا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ بدلے میں اسے بھی جلا کے قتل کیا جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بھائی کا گلا گھونٹ کے مارا ہو اور اس کے بھائی یہ مطالبہ کرے کہ میرا بھائی دنیا سے گیا، اس قاتل نے میرے کمزور بھائی کا گلا دبا کر قتل کیا، اے قاضی صاحب میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم اگر زمین پہ قرآن کو وہ عظمت مل جائے، قرآن کو وہ مقام مل جائے جو صحابہ نے عطا کیا تھا، جو خون کے دریا سے گزر کر عطا کیا تھا، جو اپنی بیٹیوں کو مکہ میں چھوڑ کر مدینہ جا کے پڑھ گئے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے تھے، تو قرآن کہے گا یہ کون ہے قتل کرنے والا؟ بدلے میں اس کا بھی اسلام کہتا ہے کہ قتل کیا جائے گا۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، یہ ہے اسلام۔ لیکن آج نہ جانے مسلمان کون سا اسلام پیش کرتا ہے، کون سے اسلام کی بات کرتا ہے؟ ہاں، اسلام جس وقت دشمنوں کو پھانسیوں پر چڑھاتا ہوتا ہے
تو بھی وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا۔ میرا نبی جب بدر میں سے لوٹ کر عقبہ بن ابی معیط کو اور نضر بن حارث کو سولی پر چڑھا رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بد اخلاق ہو گئے تھے، یہ اخلاق کے خلاف آپ نے کیا۔ اس وقت بھی قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب آپ فتح مکہ پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ 14 کافر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں، میری شان میں گستاخیاں کی ہیں، قرآن کی طرف انہوں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا ہے، تمہیں جہاں نظر آئے اے خالد چھوڑنا مت، اے علی انہیں بھاگنے مت دینا، اے عمر تیری تلوار سے نہ بچ جائیں، اے ابو بکر وہ تیرا وار خالی نہ جائے۔ 14 کی لسٹ جاری فرمائی، کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ سیرت مصطفیٰ کاغذی کی پڑھو، مگر پڑھنے کا کہاں ٹائم ہے؟ گٹکا کھانے کی فرصت نہیں ہے، موبائل پر گیم کھیلنے کی فرصت نہیں ہے، اور رہا وہ جسے آپ سمجھ رہے ہیں رہبر، ان کے بارے میں تو قاری طیب صاحب کہہ گئے بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو تم ہی انتقام لے لو۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اے دوستو اور عزیزوں، ڈنکے کی چوٹ کہو اسلام یہ ہے یہ نہیں ہے۔ ساری دنیا 33 کروڑ معبودوں کی پوجا کرتی ہو، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں مسلمانوں کا 5 سال سے بچے سے لے کر 95 سال کا بوڑھا سر دے سکتا ہے، دھڑ کی قربانی دے سکتا ہے، مگر کسی پتھر کی مورتی کو سجا نہیں کر سکتا۔ موہن بھاگوت ہو، یہ پروین سنگھ توڑیا ہو، یہ راجیشور سنگھ ہو، سن لو، نوٹ کرو ہمارا پیغام۔ 2021 تک انتظار کیوں کر رہے ہو؟ 2015 آ چکی ہے، 9 مہینے تمہیں اقتدار میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آؤ آؤ، تمہارا چیلنج قبول ہے، ہم سے ایمان چھین کر دیکھو۔ تم سے بڑا جسے تم اپنا رب سمجھ رہے ہو وہ ہم سے پنجہ لڑا کر دیکھ چکا ہے۔ افغانستان میں ہم نے اس کی کڑائی مروڑ دی ہے۔ تمہارا باپ جس کے گھٹنوں میں تم سر دے کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ سر پہ ہاتھ رکھ دے گا تو مسلمانوں کے سر قلم ہو جائیں گے، اسے عراق کی سرزمین پر ہم ناک رگڑ با چکے ہیں، اور اس کے فوجیوں کو، اس کے جاسوسوں کو نارنگی کپڑے پہنا کر جیل کے پنجروں میں بند کر کے ہم 2003 کی تاریخ دوہرا چکے ہیں۔ تم نے جو ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیا تھا، آج اللہ کے شیر وہ تمہارے قیدیوں کے ساتھ کریں گے۔ کل ہم قید میں تھے، آج تم قید میں ہو۔ یہ جنگ کے بادل پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیں گے۔ میرا نبی ملحمۃ الکبریٰ کا اعلان کر چکا ہے، ایسی بھیانک جنگ ہوگی جس کا نام ملحمۃ الکبریٰ ہے، جو شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ اے عیسائیوں، ابھی تو تم دابق میں اترو گے، ابھی تو محمد کے شیر تمہیں بیرکوں سے نکلنے پر مجبور کریں گے، اور دابق کا وہ میدان جہاں تمہاری لاشوں پر پرندے اڑ اڑ کے گر جائیں گے، وہ اپنی نظروں سے پوری دنیا دیکھے۔ اے ہندوستان میں بسنے والوں، غم مت کرو کسی چیز کا، دھمکیوں سے مت ڈرو، کافروں کی خوشامد مت کرو، ان کے استقبال کے لیے اسٹیج مت سجاؤ، اللہ سے وہ لگاؤ، فرشتوں کو اپنی نصرت کے لیے بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد پہ قادر ہے، کوئی مشرک تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ملت ہے، تم بھی ایک ملت ہو کر دکھاؤ، تم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر متحد ہو کر دکھاؤ۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اتنی لمبی بات نہیں کہنا تھی، مگر چونکہ مجبور بھی تھا، چونکہ زمانے سے برسوں سے آپ سے تعلق ہے، اور میری قوم کے وہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کو راہ حق دکھانا اس وقت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
آج کی نشست کو قبول فرمائے اور حضرت قاضی اکرام صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں راحت اور سکون عیش و آرام نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، سارا کا سارا تیرے اختیار میں ہے۔ اے مولا تو نے وقت بدلا تو ہم غلام ہو گئے، اگر تو ہمارا وقت بدل دے تو ہم بھی حکمراں ہو جائیں، لیکن اے مولا حالات کیسے ہی ہمارے سامنے آئے، ہم نے تجھ سے رشتہ نہیں توڑا، تیرے قرآن سے منہ نہیں پھیرا، تیرے نبی کے عشق سے ہم نے روگردانی نہیں کی ہے۔ مولا تلواروں کی دھار پر لیٹتے رہے، خنجر اپنے سینوں میں برداشت کرتے رہے، پھانسی کے پھندوں پر جھولتے رہے، تختہ دار پہ لٹکتے رہے، خون جسموں سے ٹپکتا رہا۔ اے مولا زمین پر یاد کرتی رہی، آسمان روتا رہا۔ کتنے جنازے ایسے تھے جنہیں کفن نہ ملا، کتنی میتیں ایسی تھیں جنہیں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی امام نہ ملا۔ لاشوں کو چیل کبوں نے کھا لیا، کسی کی لاش کو سمندر کی مچھلیوں نے کھا لیا، لیکن اے مولا ہم ہی تھے جو تیرے لیے ساری دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اب تو ہمارے حالت زار پہ اے اللہ رحم فرما اور ہمارے حال پہ کرم فرما دے، ہمارے حال پہ کرم فرما دے۔ ہم ننگے بدن ہیں کپڑے پہنا، ہم خالی ہاتھ ہیں ہاتھوں میں مال عطا فرما۔ اے مولا سینوں میں جو ایمان کا نور ہے اس کی حفاظت فرما، دل میں جو ایمان کا چراغ ہے اسے منور فرما۔ یہ لہو دیا ہوا تیرا ہے، اے مولا اس خون کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ جسم سے چھلکنے والے پسینے کے قطرے یہ تیرے ہیں، اے مولا انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ جو مال جیب میں ہے اس میں برکتیں عطا فرما، جو گھروں میں ہے ان میں برکت عطا فرما۔ وہ کھیتیاں جو ہماری لہرا رہی ہیں اے اللہ ان میں دانے اور بیج پیدا فرما اور اپنی جانب سے برکتیں عطا فرما۔ امت کے وہ بیٹے جو بیرون ملک جا کر اپنے ماں باپ کے لیے خدمت کے لیے روزگار کے لیے نکلے ہوئے ہیں اے مولا وہاں ان کے حال پہ کرم فرما۔ قاری صاحب جو پچھلے سال تک دنیا میں تھے، اس جلسے میں موجود تھے، نہیں معلوم تھا کہ اگلے سال وہ ہم سے غائب ہو جائیں گے۔ اے مولا جسم تو غائب ہے، روح سے رشتہ باقی ہے۔ اس جلسے کا اور اس پورے دین پوری قربانی کا ثواب اے اللہ ان کی روح کو پہنچا کر ان کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ان میں نہ جانے کون کس کس پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کس کے کاندھوں پہ پردے کا بوجھ، کس کے سر پہ بیٹیوں کے رخصت کرنے کی ذمہ داری، کون بھائی بے روزگار۔ اے مولا سب کی فریادیں سن لے، سب کے دل کی آہ و پکار سن لے، حسرت استغاثے سے سن لے۔ اے اللہ ہماری مراد کو پورا فرما دے۔ برسہ برس ہو گئے اے اللہ یہ ہاتھ تیرا جھنڈا اٹھانے کو ترس رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جھنڈا عطا فرما دے اور تیرے دین کے شہبازوں نے، اسلام کے شیروں نے دنیا کی جس سرزمین پر باطل کے پرچموں کو اپنے جوتے کی نوک سے اچل کر اسلام کا پرچم لہرایا ہے اے مولا ان پہ اپنا پیار و رحم اتار دے، ان کے لشکروں کو چار دانگے عالم میں پھیلا دے، سمندروں کو ان کے لیے مسخر کر دے، پہاڑوں کو ان کے لیے شق کر دے۔ اے اللہ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر انہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے اور باطل کے سر پہ اپنا کوڑا برسا کر اس کے بھیجے کو نکال کے پاش پاش کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، حسرتیں ہاتھ میں پوری فرما دے، اپنے فضل سے پورے مجمع کی اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے جس نے بھی دامن پھیلایا ہوا ہے ہاتھوں کو تیرے سامنے پسارا ہے اے اللہ ان سب کی ایک ایک دعا کو قبول فرما دے، ایک ایک مراد پوری فرما دے، ایک ایک آرزو پوری فرما دے، اپنے فضل سے دعائیں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ دوستو